اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بہت سی سلطنتوں اور خلافتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان خلافتوں اور سلطنتوں نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں فاطمی خلافت کی تاریخ اور عروج و زوال کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ 9ویں اور 10ویں صدی فاطمی شیعہ خلافت کا دور تھا، گو کہ اس خلافت کے بارے میں بہت سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ فاطمی خلافت 10ویں صدی عیسوی کے ایک شیعہ خلافت تھی، دوسری طرف سنی عباسی خلافت کا راج تھا۔ شیعہ مکتبہ فکر سنی تصور خلافت کے متبادل کے طور پر امامت کو جائز سمجھتا تھا، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق کل 12 امام ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک کوئی جائز مسلم حکومت وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے آگے 3 سلسلے چلے، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام، دوسرا حضرت امام حسین علیہ السلام، جبکہ تیسرا سلسلہ حضرت مولا علی شیر خدا کی دوسری بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آگے بڑھا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی اولادیں افریقہ میں اویسی اور مغرب میں مراکش کے شریف کہلائے، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل حضرت امام زین العابدین کے ذریعے آگے بڑھی۔ آپ کی نسل سے حضرت باقر علیہ السلام 5ویں امام ہوئے، ان کے بعد حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6ٹھے امام ہوئے۔ پھر حضرت جعفر الصادق کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل حضرت امام صادق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ شیعہ مکتبہ فکر کے ایک گروہ کے نزدیک آپ زندہ ہیں اور وہی 7ویں امام بھی ہوئے، جبکہ اثنا عشریہ لوگوں کے نزدیک حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں امام ہوئے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ماننے والے اسماعیلی کہلائے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت تک اثنا عشریہ اور اسماعیلی متفق ہیں۔ اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے۔ معرکہ کربلا کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ اہل بیت کے انتقام کے حوالے سے سب سے زیادہ متحرک رہے۔ عباسی بھی ابتدائی دور میں اہل بیت کے انتقام کا نعرہ لے کر سیاست میں متحرک ہوئے، مگر بعد میں اسماعیلیوں نے اہل بیت کے انتقام کے نعرے کو اپنا لیا اور عباسیوں کے خلاف متحرک ہوئے اور اپنی دعوت کے کام کا آغاز کیا۔ خطہ عرب میں اسماعیلیوں کو کرامتی کہا جانے لگا۔ اسماعیلیوں میں حضرت اسماعیل کے بعد احمد الوفا 8ویں امام، پھر محمد تقی 9ویں امام، الرازی عبداللہ 10ویں امام، اور حضرت المہدی باللہ 11ویں امام ہوئے۔ المہدی کا نام تاریخ میں عبید اللہ بھی آیا ہے۔ سن 903 عیسوی میں کرامتیوں نے اچانک دمشق پر قبضہ کر لیا اور دمشق کی مدد کے لیے آنے والی عباسی فوج کو شکست دے دی۔ 905 عیسوی میں کرامتیوں یعنی اسماعیلیوں نے اقتدار کی خاطر بحرین کو اپنا مرکز بنایا۔ عباسی دور خلافت میں المہدی باللہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ تیونس چلے گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امام یا خلیفہ صرف فاطمی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہی ہونا چاہیے۔ سن 906 عیسوی میں کرامتیوں نے حج پر جانے والے ہزاروں عازمین حج کو قتل کر دیا۔ 10ویں صدی عیسوی کے اختتام تک کرامتیوں نے کوفہ اور بصرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ کرامتی انتہائی انتہا پسند اور ظالم واقع ہوئے۔ 928 عیسوی میں انہوں نے مکہ مکرمہ پر بھی قبضہ کر لیا، مقامی آبادیوں کا قتل عام کیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر بحرین لے گئے۔ 952 عیسوی تک حجر اسود بحرین میں ہی رکھا گیا۔ کرامتیوں نے اپنے زیر نگین علاقوں میں مسجدوں کو مسمار کیا، اجتماعی نمازوں پر پابندی لگا دی اور حج کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ کرامتیوں کے ان تصورات کو امت مسلمہ کی اکثریت نے قبول نہ کیا۔ پھر سنی اسلام کے خلاف ایک خطرہ مغرب سے ابھرا۔ شمالی افریقہ میں اسماعیلیوں نے بربر قبائل کو ساتھ ملا لیا۔ اسماعیلیوں نے عرصہ دراز سے بربروں
اور عربوں کے درمیان جاری جنگوں اور دشمنی کو ہتھیار بنا کر سیاسی طاقت حاصل کر لی۔ اسی دور میں انہوں نے بربروں کے ساتھ مل کر افریقہ کی سنی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 909 عیسوی میں اسماعیلیوں کے امام عبید اللہ کو المہدی کا لقب دیا گیا اور انہوں نے فاطمی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اسماعیلیوں کا خواب پوری امت مسلمہ پر حکمرانی تھا۔ امام عبید اللہ کی وفات تک فاطمی خلافت وسعت پذیر رہی اور وہ شمالی افریقہ پر حاوی ہو چکے تھے۔ 934 عیسوی میں یہ وسعت پذیری یا پھیلاؤ کا عمل رک گیا۔ 10ویں صدی عیسوی کے وسط تک عباسی حکومت تقریباً بے اختیار ہو چکی تھی۔ 945 عیسوی میں ایرانی سلطنت نے عراق فتح کر لیا اور خلیفہ کے نام پر حکومت کرنے لگے۔ مصر جو کہ کسی دور میں ایک تجارتی مرکز تھا مگر پھر وہ ایک آزاد مملکت بن گیا۔ امام عبید اللہ المہدی کے بعد القائم دوسرے فاطمی خلیفہ اور 12ویں امام ہوئے۔ القائم نے قریبی عیسائی بازنطینی حکومتوں پر بھی حملہ کر دیا۔ القائم نے اپنے دور میں بہت سی بغاوتوں کو کچلا۔ القائم کی حکومت 946 عیسوی تک قائم رہی۔ پھر 946 عیسوی میں القائم کے بیٹے المنصور نے تیسرے خلیفہ اور 13ویں فاطمی امام کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 953 عیسوی میں المنصور کے بعد اس کے بیٹے المعیز نے بطور چوتھے خلیفہ تخت سنبھالا۔ المعیز نے مصر کو فتح کرنے کا خواب دیکھا جو کہ عباسیوں کی بجائے اب کمزور مملوکوں کے زیر تسلط تھا۔ 969 عیسوی میں اس نے مصر فتح کر لیا اور قاہرہ کو دارالخلافہ بنا لیا۔ 970 عیسوی میں ہی شیعیت کے فروغ کے لیے الازہر یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اب فاطمی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب ان کا اگلا ہدف عراق تھا جو کہ عباسی دارالخلافہ تھا۔ 975 عیسوی میں المعیز کے بیٹے العزیز نے 5ویں فاطمی خلیفہ کے طور پر حکومت سنبھالی۔ اب فاطمی خلافت کی سرحدیں بازنطینی ریاست کی سرحدوں تک پھیل چکی تھیں اور دونوں کے درمیان تنازعات بھی شروع ہو چکے تھے۔ العزیز نے مکہ اور مدینہ کے سرداروں کو ساتھ ملا لیا جس پر بغیر کسی مزاحمت کے مکہ اور مدینہ بھی فاطمی خلافت کا حصہ بن گئے۔ العزیز کے بعد 996 عیسوی میں الحاکم چھٹے خلیفہ اور 16ویں فاطمی امام مقرر ہوئے۔ جب الحاکم حکمران بنا تو اس وقت اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ الحاکم بیک وقت ایک ظالم اور رحم دل حکمران کے طور پر مشہور تھا۔ الحاکم کے دور میں تمام غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس میں یروشلم کا وہ چرچ بھی شامل تھا جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر دفن کیا گیا اور بعد میں دوبارہ یہیں زندہ ہوئے۔ خلیفہ الحاکم کو پاگل خلیفہ بھی کہا جاتا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے دور میں دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی اس دور میں تمام کام رات کو سر انجام دیے جاتے اور لوگ دن کو آرام کرتے تھے۔ اس دور میں جمعہ کے خطبہ میں فاطمی خلفاء کے نام شامل کیے گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یروشلم میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی جس سے خلافت عوامی تائید کھونے لگی۔ عیسائیوں کے چرچ گرائے جانے کی وجہ سے تناؤ بڑھتا چلا گیا جو کہ پہلی صلیبی جنگ کا باعث بنا۔ خلیفہ الحاکم اپنے دور کے آخر میں ریاضت اور مجاہدہ کی طرف راغب ہوا اور تخت چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی بہن ست الملک حکمران بنی، مگر کچھ ہی عرصہ بعد خلیفہ ظاہر نے اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد 1036 عیسوی میں اس کا بیٹا المستنصر 8واں خلیفہ اور 18واں امام بنا جو کہ 60 سال تک حکمران رہا۔ خلافت کا تخت کمزور ہونے لگا، وزراء خلیفہ سے زیادہ طاقتور ہونے لگے۔ اب خلافت کا کنٹرول صرف مصر تک باقی بچا تھا۔ دوسری طرف سلجوقی بھی طاقتور ہو رہے تھے۔ خلیفہ المستنصر کے بعد اس کے 2 بیٹے ہوئے، ایک نزار اور دوسرا المستعلی۔ اس سے اسماعیلیوں یا فاطمیوں کے 2 فرقے بن گئے، ایک نزاری اور دوسرا مستعلی۔ نزاری سے ہی آغا خانی امامت آگے بڑھی جبکہ المستعلی خود 9ویں امام اور 19ویں فاطمی خلیفہ بنے۔ المستعلی کا ایک وزیر الابدال ہی حکومت کے تمام امور دیکھتا تھا۔
اسی دور میں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور فلسطین پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد یروشلم بھی فاطمیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد العامر کے دور میں مزید فاطمی مراکز بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ 1130 عیسوی میں العامر کے بعد ایک شیر خوار بچہ جانشین بنا۔ 1171 عیسوی میں فاطمی خلیفہ العادد کے دور میں سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پھر نور الدین زنگی کے حکم پر صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر کے فاطمی ریاست کا خاتمہ کر دیا اور یوں ایوبی دور کا آغاز ہوا۔ اس طرح ایک عظیم فاطمی خلافت اپنے انجام کو پہنچی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔